کہ صدقۃ الفطر کیا ہے۔ جس طرح سے مال میں سے اللہ کا حق نکالا جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مال دونوں پاک ہوتے ہیں، گناہ ان کے معاف ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان کے خاص مال میں اللہ کا ایک خاص حق رکھا گیا، اس نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے اور مالک پاک ہوتا ہے، دونوں کا میل نکلتا ہے، دونوں کے گناہ نکلتے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ ہے جو ایک خاص صدقہ ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے۔ آج قرآن پاک میں یہ آیت آئے گی انما الصدقات للفقراء، وہاں صدقات سے زکوٰۃ مراد۔ ایک صدقہ ہوتا صدقہ نافلہ، ایک صدقہ ہوتا مفروضہ۔ صدقہ مفروضہ کے لیے زکوٰۃ لفظ خاص ہو گیا، پراپر ورڈ زکوٰۃ ہے۔ اور جو صدقہ نافلہ رہا اس کے لیے نافلہ لفظ ہٹا کر کے صدقہ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم گھروں میں ایک ڈبیا رکھ لیتے ہیں، اس میں روز 25 پینی 50 پینی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ علائیں بلائیں دور ہوں، پھر وہ رقم غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور جو بھی صدقہ ہے وہ غریب تک پہنچانا ہے، چاہے فرض صدقہ ہے وہ بھی غریب تک پہنچانا ہے، نفل صدقہ ہے وہ بھی غریب تک پہنچانا ہے۔ اور جو آپ مالدار کو دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے، غریب کو ہدیہ نہیں ہوتا۔ غریب کو جو آپ دیں گے وہ صدقہ ہے، اور مالدار کو جو آپ دیں گے، دوست کو، رشتہ دار کو، حبیب کو، قریب کو، تو وہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے اور ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ فرق پھر کیا ہے؟ فرق صدقے میں غریب کی حاجت روائی مقصود ہوتی ہے، اور ہدیے میں مہدہ لہو کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ صدقے میں غریب کی حاجت روائی، اس کی ضرورت پوری کرنا پیش نظر ہوتا ہے، اور ہدیے میں جس کو ہدیہ دیا گیا ہو اس کی خوشنودی، اس کی خوشی پیش نظر ہوتی ہے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے، ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے، ہدیہ مالدار کو دیا جاتا ہے۔ غریب کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کی حاجت روائی پیش نظر نہ ہو، جیسے بہن غریب ہے، اس کو ماں آتی ہے تو ماں باپ گفٹ دیتے، کوئی زکوٰۃ تھوڑی دیتے۔ بیٹی آتی ہے تو ماں باپ دیتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں ہے، غریب کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہدیہ غریب کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن صدقہ غریب ہی کو دیا جائے گا، مالدار کو نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے، صدقہ مفروضہ، جس کا فائدہ مال اور مال والا دونوں پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ لیں، آپ اس صدقے کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کریں گے اور کلین کریں گے۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سے اور صدقہ واجبہ سے خود آدمی پاک ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے۔ اور یہ تو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو یہ کپڑے میں سے میل نکل گیا تو کپڑا صاف ہو گیا نہیں ہوا؟ تو زکوٰۃ سے اور صدقہ واجبہ سے آدمی بھی کلین ہوتا ہے اور مال بھی کلین ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان والکذب والزور یحضران البیع فشوبوا بیعکم بصدقۃ۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں شاپ میں، تو اس میں دو چیزیں براجمان ہوتی ہیں،
بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے، اور ایک جھوٹ، اور جھوٹ کا اعلیٰ درجہ قسمیں کھا کر جھوٹ بولنا، زور، یہ دو چیزیں بے میں بیٹھی ہی رہتی. لہذا اپنے کاروبار کی صدقے کے ساتھ ملونی کرو. ملونی سے دو برتن ہیں، اس میں دو چیزیں الگ الگ ہیں، تو اس میں یوں ڈالیں گے، 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 مل گئے، مکسچر ہو گئے. تو فرمایا اپنے کاروبار کے صدقے کے ساتھ مکسچر کرو، ملونی کرو، تاکہ وہ شیطان نے کاروبار میں جو گڑبڑ کروائی ہے، جھوٹ بولے ہیں، قسمیں کھا کر جھوٹ بولے ہیں، یہ گناہ اس سے معاف ہو. معلوم ہوا کہ مال میں جو گڑبڑیں آتی ہیں، صدقہ چاہے نافلہ ہو، مفروضہ ہو، زکوٰۃ ہو، غیر زکوٰۃ ہو، اس مال کے اندر سے بھی میل ہٹتا ہے، نکلتا ہے زکوٰۃ اور صدقے سے، اور آدمی بھی کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. پھر ایک مال وہ ہے، وہ ایک صدقہ وہ ہے جس میں سے صرف صدقہ دینے والا پاک ہوتا ہے، اور اس کے روزے کمیوں سے وہی اس سے پاک ہوتے ہیں. ہم مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں تو روزوں میں کچھ نہ کچھ کمی آ ہی جاتی ہے. روزے میں جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، روزے میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، روزے میں غلط بات بھی کر دیتے ہیں، مکروہ کام بھی کر دیتے ہیں. روزہ ٹوٹا نہیں، روزہ صحیح ہو گیا. یہ جو گڑبڑیں ہیں، یہ روزوں میں سے ساری گڑبڑیں نکل جائے اور آدمی میں سے گڑبڑیں نکل جائے. ایک تو صدقہ ہے جسے آدمی اور مال میں سے نکلتا ہے، ایک ہے صدقہ جس میں سے آدمی اور اس کے روزوں میں سے کوتاہیاں نکلتی، وہ صدقۃ الفطر ہے. الفطر کے معنی ہیں رمضان کے روزے پورے ہو گئے. اسی لیے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں، روزے پورے ہونے کی خوشی. عید الفطر کے معنی ہے روزے پورے ہونے کی خوشی، اور یہ صدقۃ الفطر ہے، روزے پورے ہونے کی وجہ سے خیرات. یہ جو خیرات ہے، اس سے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی وہ معاف ہوں گی، اور آدمی کے اندر جو گناہ ہے وہ بھی نکلتے ہیں، دونوں چیزوں سے نکلتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ وہ آپ بتا دیجئے. صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ٹائم میں بتا دوں. زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں، ایک نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ واجب، اور نصاب کا مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پھر نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں ایک پورا سال گزر جائے اس حال میں کہ یہ نصاب اس کے پاس رہا، نصاب سے گھٹ نہیں گیا، بڑا کوئی حرج نہیں، باقی نصاب اس کے پاس رہا ایک سال، اس کو حولان حول کہتے ہیں، سال گزرنا. ایک سال نصاب اس کے پاس رہا تو اب زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا. جس دن نصاب کا مالک ہوا تھا زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ابھی نکالنا فرض نہیں. جب حولان حول ہو جائے، سال پورا ہو جائے، اب زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اگر اس سے پہلے نصاب گھٹ جائے یا خرچ ہو جائے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی مگر وہ ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ سال بھر نصاب نہیں رہا. دو چیزیں اکٹھا ہو جائے، نصاب کا مالک بھی ہوا، وہ نصاب سال بھر اس کے پاس اکٹھا بھی رہا، تو اب زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. تو وہ وجوب، زکوٰۃ کا وجوب آیا تھا جب سے نصاب کا مالک بنا تھا، وہاں سے وجوب آیا تھا، اور جب سال پورا ہوا تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب آیا. بس ایک شخص نصاب کا مالک ہی نہیں، اور یوں فرض کیا کہ میرے پاس $10,000 ہوں گے اور میں ابھی سے 10 سال کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، یہ بیکار بات ہے. بھئی تیرے پاس تو نصاب ہے ہی نہیں کہ میں جب آئندہ فیوچر میں نصاب کا مالک ہوں گا تو ابھی سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، ابھی سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ جو اس نے دے دیا یہ خیرات ہے. پھر جب فیوچر میں اگر اللہ نے چاہا اور وہ نصاب کا مالک ہوا تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سال پورا ہوگا تو اب زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ جو ایڈوانس گئی بیکار ہے، بیکار نہیں،
وہ خیرات ہے، اس کا ثواب ملے گا، وہ اس نصاب مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص نصاب کا مالک ہے مگر ابھی سال پورا نہیں ہوا، اس نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دے ڈالی، نصاب کا مالک ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب 5 سال کی اس نے ایڈوانس زکوٰۃ دے دی، درست ہے، اور ہر سال جتنی زکوٰۃ، ہر سال کی زکوٰۃ لیس ہوتی چلی جائے گی، اور اس نے 5 سال کی زکوٰۃ پہلے دے دی تھی، درست ہے، تو نصاب کا مالک ہوا، زکوٰۃ واجب ہوئی، اب ایڈوانس دے سکتے۔ تیسرا مسئلہ، نصاب کا مالک بھی ہے، سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ واجب بھی ہو گئی، نکالنا بھی واجب ہوا، مگر نہیں نکالی تو نکال گئی۔ کب تک نکالنی ہے؟ جب تک تیری زندگی میں سانس ہے، جب تک سانس چل رہا ہے، موت کے آخری لمحے تک نکالنی ہے، اور نہیں نکالی تو پھر آخرت میں حساب ہونا ہے۔ حساب کیا ہوگا؟ حدیثوں میں پوری وضاحت آئی ہے کہ اگر جانور ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو میدان قیامت میں اسے لٹایا جائے گا، اور اس کے اونٹ، گائیں، بھینسیں، بکریاں اس کے اوپر چلتے جائیں گے، گھرونتے جائیں گے، سینگ مارتے جائیں گے، اور پوری کیو ہوگی۔ جب لائن آخری اونٹ یہ گزرے گا تو پہلا والا اونٹ یوں گھوم کر لائن میں آ چکا ہوگا، اور پورے قیامت کے دن میں جو 50,000 سال کا دن ہے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اگر سونا چاندی کرنسی گولڈ سلور ہے تو آج آیت آ رہی ہے کہ اس کی تختیاں بنائی جائیں گے، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پہلوؤں میں داغا جائے گا، پیٹھوں میں داغا جائے گا، جبڑوں میں داغا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ سونا اور چاندی سانپ بنیں گے، بڑا زہریلا، اور اس کے گلے میں وہ سانپ لپٹے گا، اور وہ اس کے منہ کے سامنے منہ لا کر کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ تھا، یوں ڈنک مارے گا اور کاٹے گا۔ اس لیے بہرحال زکوٰۃ نکالنی ہے، نہیں نکالی تو آگے یہ نتائج ہیں اس کے۔ تو 3 مسئلے ہوئے، نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، نکالو گے تو زکوٰۃ نہیں ہے، نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں ایڈوانس زکوٰۃ دے دو 1 سال کی، 1 سال سے زیادہ کی دے سکتے، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب بہرحال زندگی میں نکالنی ہے، اور یہ قضا نہیں ہے، ادا ہے۔ یہ میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھایا، اب صدقۃ الفطر کا مسئلہ سمجھو۔ صدقۃ الفطر، روزے نمٹ گئے، اس روزے نمٹنے کی وجہ سے صدقۃ الفطر، یہاں 2 چیزیں، نفس وجوب اور وجوب ادا، ایک ساتھ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھو نماز میں جب نماز واجب ہوئی اسی وقت ادا کرنی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ روزہ رمضان آ گیا، روزے واجب بھی ہوئے اور ادا بھی کرنے ہیں، اور زکوٰۃ میں نصاب کے مالک ہوئے، وہاں وجوب آیا تھا، زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اور حولان حول پر سال پورا ہونے پر نکالنا واجب ہوا تھا، 2 چیزیں الگ الگ ہوئی تھی۔ تو صدقۃ الفطر میں نفس وجوب اور وجوب ادا ایک ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، نماز اور روزے کی طرح، یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی صدقۃ الفطر کا حکم ہے، وہ بھی مالی عبادت ہے، یہ بھی مالی عبادت ہے، اور نماز اور زکوٰۃ یہ بدنی عبادتیں ہیں، وہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور زکوٰۃ و صدقۃ الفطر مالی عبادتیں ہیں، اس میں نفس وجوب الگ ہے، وجوب ادا الگ ہے۔ صدقۃ الفطر انسان پر واجب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وجود ہو جائے، جب تک بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب نہیں، جب دنیا میں بچہ وجود ہو گیا، دنیا میں پیدا ہو گیا، اب صدقۃ الفطر واجب ہے، کیونکہ یہ صدقۃ الفطر یہ ڈیلی مینٹیننس ہے، یومیہ خرچہ ہے، جو غربا
दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोजाना काम करते हैं, रोज की मजदूरी लाते हैं और रोज का गुजारा करते हैं। इसके लिए उर्दू का लफ्ज है दिहाड़ी। तो जो लोग दिहाड़ी पर गुजारा करते हैं, अगर उनको ईद के दिन कुछ नहीं मिलेगा तो बेचारे का मजबूरन काम पे जाएंगे, और मजबूरन काम पे जाएंगे तो ईद की खुशी में वो कैसे शामिल होंगे। मान लो कि फजर के बाद फौरन ईद की 2 रकातें पढ़ ली, मगर फौरन 2 रकातें पढ़ करके कार लेकर टैक्सी चलाने जा रहा है, बस लेकर बस चलाने जा रहा है, जॉब पर जा रहा है, तो खुशी कहाँ हुई। एक दिन की छुट्टी मिलती है तब आप लोग उछलते कूदते हैं, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। तो एक दिन की छुट्टी मिलेगी जब भी तो खुशी होगी। इसलिए ये सदक़तुल फित्र रखा है कि गरीबों तक ये पहुंचाओ, ताकि ईद के दिन कमाने की फिक्र उन्हें न रहे और उनको 24 घंटे की रिलैक्स मिल जाए और वो खुशी में, मुसलमानों के साथ खुशी में वो शरीक हो। तो 24 घंटे का खर्चा गुजारा। और हर शख्स अपनी जात पर खर्च करता है। जितना अपनी जात पर खर्च करते हो, मालदार हो तो इतना डबल खर्च करो, इतना खुद खाओ, इतना गरीब को दो। ये सदक़तुल फित्र है। लिहाजा रासुन यमूनहु व यली अलैहि, रासुन यमूनहु व यली अलैहि, रास हेड, सर, जात जिसका खर्चा बर्दाश्त करता है, यमूनहु, और जिस पर सरपरस्ती करता है। ये 2 चीजें इकट्ठा हो जाए, जिसका खर्चा बर्दाश्त करता है और जिसकी सरपरस्ती करता है, ये है सबब। इसकी वजह से सदक़े फित्र वाजिब होता है। हम अपनी जात का हम खर्चा भी बर्दाश्त करते हैं, हम खाते हैं, कमा कर खाते हैं अपने लिए, और अपने ऊपर कंट्रोल भी खुद करते हैं, अपनी सरपरस्ती भी खुद करते हैं। इसी तरह से हमारी जो नाबालिग औलाद है, इन पर खर्च हम करते हैं, उन पर खर्च करना हमारी जिम्मेदारी, और इनकी सरपरस्ती हम करते हैं, इन पर कंट्रोल हम करते हैं। लिहाजा आदमी पर अपना भी खर्चा वाजिब होता है और अपना भी सदक़तुल फित्र वाजिब होता है, और अपनी नाबालिग औलाद का सदक़तुल फित्र भी वाजिब होता है। लड़का बालिग हो गया, लड़की नहीं, लड़का बालिग हो गया। अब लड़के का खर्चा बाप के जिम्मे नहीं रहा। बाप खर्च करे उसकी खुशी, लेकिन उसके जिम्मे वाजिब नहीं रहा। अब जब लड़का बालिग हो गया, अब उसे खुद कमाना है और खाना है, बाप के जिम्मे उसका खर्चा नहीं रहा। लिहाजा जो लड़का बालिग हो गया, उसका सदक़े फित्र अब बाप के जिम्मे नहीं रहा। अब बाप के जिम्मे उसका खर्चा भी वाजिब नहीं है और बाप उस पर कंट्रोल भी नहीं करता है। लड़का बालिग हो गया, बाप क्या कहेगा। लिहाजा बालिग औलाद का सदक़तुल फित्र बाप के जिम्मे नहीं है। अगर औलाद साहिब निसाब है तो उनके जिम्मे अपने माल में से सदका होगा, बाप के जिम्मे नहीं। बीवी का सदक़े फित्र शौहर के जिम्मे नहीं। क्यों? बीवी की खर्चा तो शौहर देता है, लेकिन सरपरस्ती शौहर नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता। शौहर, औरत खुद अपने नफ्स पर कंट्रोल करती। शौहर कीपर है, कीपर, KEEPER, जैसे गेट कीपर में जो कीपर है वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। शौहर कीपर तो है, निगरान तो है, नजर तो औरत पर रखेगा, कंट्रोल तो रखेगा, लेकिन सरपरस्ती नहीं करेगा। सरपरस्ती हर बालिग पर सरपरस्ती उसकी ही सेल्फ है। मैं हूं, मुझ पर जब मैं बालिग हो गया तो मेरे ऊपर सरपरस्ती मेरी अपनी है। मेरी वाइफ है जो वो, उसके ऊपर सरपरस्ती उसकी अपनी है। लेकिन पूरा कारखाना चल रहा है, उसमें गेट कीपर है, वो सारे कारखाने पर कौन आया कौन गया, कैसा आया कैसा गया, उस पर नजर रखेगा। ऐसे शौहर को कीपर बनाया गया फैमिली का, वो पूरी फैमिली के ऊपर नजर रखेगा। क्या जरूरत है। लेकिन औरत पर सरपरस्ती औरत ही की। इसी वजह से वक्त आएगा औरत पर नमाज फर्ज है, वक्त आएगा औरत पर रोजे फर्ज हैं,
اگر شوہر کی سرپرستی ہوتی تو اس پر روزہ نماز فرض نہیں ہوتے. جیسے نابالغ اولاد پر سرپرستی باپ کی ہے تو نابالغ اولاد پر روزہ نماز فرض نہیں ہے. اور جو روزہ نماز پڑھتے ہیں وہ ٹریننگ ہے، رہل سہل ہے، عادت ڈالنا ہے. بہرحال اسے سمجھ لو کہ بیوی کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے، لیکن بیوی کے نفس پر سرپرستی عورت کی اپنی ہے. اس لیے اگر بیوی کے پاس مال ہے تو اس بیوی کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خود نکالنی ہے، شوہر کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جب عید کا دن آئے گا اور عورت صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنا صدقۃ الفطر خود نکالنا ہے، شوہر کے ذمہ اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں. یہ الگ بات ہے کہ عورت کے کہنے سے شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے یا صدقۃ الفطر ادا کرے تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا ہو جاتی ہے. وہ کب؟ جب عورت کہے اور اس کے کہنے کے بعد کہے، یا کہے نہ تو کم از کم اس کے علم میں ہو، اس کو بتا دے کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، آپ کا صدقہ فطر میں دے رہا ہوں، اتنا عورت کو بتا دیا تب ادا ہوگا. عورت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے اور شوہر نے زکوٰۃ دے دیا، صدقۃ الفطر ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ رأس یمونہ ویلی علیہ، ایسی ذات جس پر آدمی سرپرستی کرتا ہے، جس کی سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچہ کرتا ہے. یہ جب پایا جائے تو صدقۃ الفطر نفس وجوب آ گیا. اور پھر جب عید الفطر کو صبح صادق ہوئی، عید کی رات گزر گئی اور یکم شوال کی صبح صادق ہوئی، اس وقت اگر آدمی ایسی ذات موجود ہے اور صاحب نصاب ہے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. یہ زکوٰۃ میں نفس نصاب اور حولان حول، ایسے ہی ذات کا وجود اور عید کا دن. اور زکوٰۃ میں بتایا تھا کہ جب سے نصاب کا مالک ہے ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے. یہاں بھی جب سے آدمی موجود ہے ایڈوانس صدقہ فطر دے سکتا ہے. رمضان میں دے، رمضان سے پہلے دے، 1 سال کا ایڈوانس دے دے، 2 سال کا دے دے، 10 سال کا دے دے. اور جب تک وجود نہیں ہوا، بیوی حاملہ ہے، انہیں صدقہ فطر دے دیے. ابھی کہے گا صدقہ فطر؟ ابھی تو نفس وجوب بھی نہیں پایا گیا. عید سے جب وہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا بچہ، اس کے بعد آپ اس کا صدقہ فطر دے سکتے، اس سے پہلے نہیں دے سکتے. اور یہ ایڈوانس دینا ضروری نہیں، آپ دے سکتے ہیں صدقہ فطر. اور جس دن عید آ گئی اور عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہو گئی، اب ادا کرنا ضروری ہے. چلو ادا کرو. اور اگر کوئی تاخیر کرے تو جب موقع ہو ادا کر، قضا نہیں ہوگا، ہمیشہ ادائی ہوگی، موت تک اسے وہ ادا کرنا ہے. اور نہیں ادا کرے گا تو آگے گردن نپے گی. جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں. کہ زکوٰۃ میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب نصاب سے آتا ہے، ایک وجوب ادا سال گزرنے سے آتا ہے. ایسے صدقۃ الفطر میں ایک وہ ذات جس پر سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچ کرتا ہے، اس ذات کا پایا جانا، اس سے صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. اور عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایک نفس وجوب ہے، ایک وجوب ادا ہے. پر جب نفس وجوب کا سبب پایا جائے تو صدقہ فطر ایڈوانس ادا کر سکتے ہیں. 1 سال کا کیا 10 سال کا کر لو. اور جب وجوب ادا کا سبب پایا جائے، یعنی عید کی صبح صادق ہو جائے، اب ادا کرنا واجب ہے، اب نکالنا واجب ہے. اور شاندار وقت یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے نکال دو. اس کی وجہ وہی کہ جو دہاڑی پر کام کرنے والے ہیں ان کو اس دن کام کی فکر نہ رہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں. اور اگر اس وقت نہ نکالے کسی وجہ سے تو پوری زندگی نکالنا ہے. اور یہ جو نکالنا ہے یہ قضا نہیں کہلائے گا، یہ بھی ادا ہی ہے. نماز قضا ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا ٹائم مقرر ہے کہ 1 بج کر کے اتنے بجے ظہر کا وقت شروع، 3 بج کر اتنے بجے ظہر کا وقت ختم. ان للصلاۃ اولا وآخرا، ہر نماز کے اوقات کا بگننگ بھی ہے، اینڈ بھی ہے. اس لیے وہ اگر اینڈ آ گیا تو نماز قضا ہو گئی.
زکوٰۃ اور صدقہ فطر مالی عبادتوں کے لیے ٹائمنگ نہیں ہے. ہاں کب واجب ہوگا یہ تو متعین ہے کہ جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ واجب، عید کا دن آ گیا صدقہ فطر واجب، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد میں ٹائم ختم، ایسا نہیں ہے. لہذا پوری زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ اللہ کا رکھا ہوا ایک حق ہے زکوٰۃ کی طرح. زکوٰۃ کا تذکرہ چونکہ قرآن میں ہے لہذا وہ فرض ہے، اور صدقۃ الفطر کا ذکر حدیثوں میں ہے، اس لیے یہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے. پھر کہتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں؟ اس کے تقاضے کا ادا کرو. اور کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ کن کن پر دینا ضروری ہے اس کا جو میں نے بتلا دیا کہ جس کے پر خرچہ کرتا ہے یعنی شرعاً اس پر خرچہ کرنا واجب ہے اور اس پر سرپرستی کرتا ہے، یہ سبب ہے. اور وہ ہے آدمی کی ذات. میں اپنی ذات پر خرچہ کرتا ہوں اور اپنی ذات پر سرپرستی کرتا ہوں. نابالغ اولاد اور پہلے غلام باندی تھے، جو بھی غلام باندی ہے اس کا صدقۃ الفطر مولا کے ذمہ ہوگا، کیونکہ ان غلام باندیوں پر خرچ کرنا، ان پر سرپرستی کرنا آقا کرتا ہے.